السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انتہا دل کے اندر خوشی کی مسرت دوڑ رہی ہے سب بھائیوں کو دیکھ کر، اور میں تمام دوستوں اور بزرگ بھائیوں کا اور آنے والے معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری کال پر لبیک کہا اور ہماری نظم کا حصہ بنے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ جلسہ، آج کا جلسہ نبی علیہ السلام کے پروانوں کا جلسہ ہے، اور آج کا جلسہ حضرت صدیق کے جعلوں کا جلسہ ہے، اور آج کا جلسہ حضرت فاروق اعظم کے متوالوں کا جلسہ ہے، اور آج کا جلسہ حضرت عثمان غنی کو ماننے والوں کا جلسہ ہے، اور آج کا جلسہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ماننے والوں کا جلسہ ہے، اور امیر الحق امیر محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیاؤں کا جلسہ ہے۔ آؤ غور کیجئے، جس کی بنیاد حضرت قائد ملت اسلامیہ اور امام العصر، امام المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، آج وہ جماعت انشاءاللہ اسی منشور کو لے کر، اسی دعوت کو لے کر، اسی بغار کو لے کر انشاءاللہ میدان عمل کے اندر آ چکی ہے۔ پہلے وہ تھے جو ہمارے شہید اسلام حضرت قائد ملت علامہ احسان الہی ظہیر، جنہوں نے لوگوں کو جگا دیا اور یہ سبق پڑھا دیا، لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ختم نبوت کا پرچار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، ہمارے قائد ملت نے القادیہ کو چھاپ کر، القادیہ کو تحریر کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت کی دیواروں تلک اگر نبوت چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور یہ جمعیت اہل حدیث پرامن جماعت ہے اور بہت جناب اعلیٰ جماعت ہے، جس کے بانی اب علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، ہم اپنے قائد محترم کی قیادت کے اندر اللہ کی قسم ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کو کر کے دکھلائیں گے، اور اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کے اندر اپنے خونوں کو بہا کر دکھلائیں گے، اور جناب صحابہ کرام کی ناموس کی خاطر اگر کٹنا پڑا تو کٹ کر کے دکھائیں گے۔ اگر جناب اعلیٰ حضرت شہید حضرت علامہ احسان الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں نے، فرزندوں نے، ہمارے قائدین نے اگر ہمیں دعوت دی، آئیے غور کیجئے، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاطر جناب میدان عمل میں آنے کے لیے، اگر صحابہ کی ناموس کے لیے میدان عمل کے میں آنے کے لیے ہم انشاءاللہ آ کر دکھائیں گے، اور جہاں ان کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون گرا کر دکھائیں گے۔ سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی جمعیت اہل حدیث اگر آپ کو
دوبار آنے کے لیے صحابہ کی کرام کی نموز کی خاطر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جمعیت اگر آواز دے پیغمبر کی چوکھٹ کی چوکیداری کے لیے آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ ہم میدان عمل میں آ کر دکھائیں گے۔ اور یہ جمعیت اہل حدیث کا کارواں اب چل چکا ہے، یہ نہیں رک سکتا، یہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، نہ تو غیر اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے۔ تکبیر، شان صحابہ، ختم نبوت، ختم نبوت، انشاءاللہ الرحمن ختم نبوت کی بات ہو تو ہم اپنے گلوں کو کٹوانا بھی جانتے ہیں، ہم میدان عمل میں آنا بھی جانتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی نموز کی خاطر کوئی معلوم چاہے مرزا جیل بھی ہو، چاہے جناب کہیں کا بدبخت ہو، اگر صحابہ کرام کی شان کے اندر کوئی ہرتا سرائی کرے گا ہم اس کے ساتھ ٹکرا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرا کر چھوڑیں گے۔ بس